مصر کے شہر قاہرہ میں سلیم نامی تاجر رہتا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک محنت کرنے کے بعد اس نے کافی دولت اکٹھی کر لی، لیکن اس کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی اس کی دولت چرا کر نہ لے جائے۔ اس لیے اس نے اپنی دولت ایک درخت کے نیچے گڑھا کھود کر دبا دی۔ کچھ عرصہ بعد اسے اپنے خزانے کی یاد ستانے لگی اور وہ درخت کے پاس چلا گیا تاکہ اپنے خزانے کو ایک نظر دیکھ لے، لیکن جب اس نے درخت کے نیچے دبی دولت کو نکالنے کے لیے گڑھا کھودا تو گڑھا خالی تھا اور اس میں دفن خزانہ کوئی نکال کر لے گیا تھا۔ گڑھا خالی دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کی ساری خوشی دکھ میں تبدیل ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسے بتائے کہ اس کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ خزانے کی چوری کے بعد سلیم بہت اداس ہو گیا اور ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن سلیم شہر کے مشہور عالم اور عقل مند انسان سے ملنے گیا۔ عالم نے سلیم کو دیکھ کر اس کی پریشانی بھانپ لی اور کہنے لگا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کیوں پریشان ہو، لیکن تمہارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ تم اپنی پریشانی مجھے بیان کر سکتے ہو۔ سلیم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں نے ایک بڑا نقصان اٹھایا۔ اگر میں اپنا دکھ آپ کو بتا بھی دوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور میں اپنا غم آپ کو بتا کر آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ عالم نے جواب دیا، اچھے دوست ایک دوسرے کا دکھ اور غم بانٹتے ہیں۔ دوست ایک دوسرے کو اپنا راز بتاتے ہیں۔ آپ بھی مجھے اپنا راز بتا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں میں آپ کی کچھ معاونت کر سکوں۔ اگر آپ کی معاونت نہ کر سکا تو آپ کو تسلی دے دوں گا۔ سلیم نے آہ بھر کر کہا، میرے پاس کچھ سونا تھا جو میں نے چوری ہونے کے ڈر سے ایک درخت کے نیچے زمین کھود کر اس میں دفن کیا تھا۔ اگلی دفعہ جب میں اپنی دولت کو دیکھنے گیا تو سونا وہاں سے غائب تھا۔ عالم نے جواب دیا، مجھے آپ کے نقصان کا سن کر افسوس ہوا۔ واقعی میں اب سونے کا ملنا بہت مشکل ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ سونا دفن کر رہے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ رہا تھا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، عالم نے کہا، آپ کے خزانہ دفن کرنے کے بعد وہاں سے کوئی شخص گزرا ہو اور اس نے خزانے والی جگہ کی مٹی کو باقی مٹی سے مختلف پا کر اس جگہ کی تلاشی لی ہو۔ میں بالکل محتاط تھا، سلیم نے جواب دیا۔ میں نے خزانے والی جگہ کی مٹی اچھی طرح برابر کی تھی اور دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کھدائی کی گئی ہے۔ عالم نے کہا، آپ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے 10 دن کا وقت دیں۔ ہو سکتا ہے سوچ و بچار کے بعد آپ کا سونا ڈھونڈنے کی کوئی راہ سجھائی دے۔ 10 دن کے بعد سلیم عالم سے ملنے آیا تو عالم نے جواب دیا، میں نے 10 دن تک بہت سوچ بچار کی، لیکن میں کوئی ایسی راہ تلاش کرنے میں ناکام رہا جس سے آپ کو کھویا ہوا خزانہ مل جائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس خزانے کا نعم البدل ضرور دے گا۔ جب وہ آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے تو وہاں سے ایک پاگل گزرا اور ان سے پوچھنے لگا، تم آپس میں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ عالم نے کہا، آؤ اس آدمی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، کیا پتہ یہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کر دے۔ سلیم نے کہا،
میرے دوست، اتنے علم اور دانشمندی کے باوجود تم میری مدد نہ کر سکے تو یہ آدمی کیا مدد کرے گا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اب دن ہے یا رات؟ عقل مند آدمی نے کہا، اسے مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاگل ہو یا عقل مند، ہر ایک کے خیالات ہوتے ہیں، کیا پتا اس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جو ہمیں خزانہ ڈھونڈنے میں مدد دے۔ اسی دوران میں ایک لڑکا پاگل آدمی کو دیکھ کر رک گیا اور اس کی حرکات دیکھنے پاگل آدمی کے پاس آ گیا۔ دونوں دوستوں نے اپنا مسئلہ پاگل آدمی کے سامنے رکھا۔ پاگل آدمی کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پاگل آدمی بولا، جسے دوائی کے لیے درخت کی جڑ کی ضرورت تھی اسی نے خزانہ نکالا ہے۔ یہ کہہ کر پاگل وہاں سے چلا گیا۔ جب دونوں آپس میں پاگل کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لیے بات چیت کر رہے تھے، تب لڑکے نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ سلیم نے جواب میں بتایا، وہ بیری کا درخت تھا۔ تب لڑکے نے کہا، یہ معاملہ تو نہایت آسان ہے، شہر کے تمام طبیبوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے کس آدمی کو بیر کی جڑ سے دوائی بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ پڑھا لکھا آدمی لڑکے کے تیز دماغ اور پاگل آدمی کے تکے سے متاثر ہوا۔ شہر کے تمام طبیبوں سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے دانش مند آدمی نے سب سے دریافت کیا، یہاں تک ان میں سے ایک نے بتایا کہ تقریباً 20 دن پہلے اس نے سفیر نامی ایک سوداگر کے لیے، جو دمہ کے مرض میں مبتلا تھا، ایک دوا تجویز کی تھی، اور یہ دوا صرف بیر کے درخت کی جڑ سے بن سکتی تھی۔ عالم سوداگر کا پتہ دریافت کرنے کے بعد اس کے گھر گیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے سوداگر سفیر، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری صحت لوٹ آئی ہے۔ اب جو کچھ تم نے بیری کے درخت کے دامن میں پایا ہے اسے لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا مالک ایک ایماندار آدمی ہے اور یہ اس کی واحد کمائی تھی۔ ایماندار تاجر نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ مجھے سونا ملا ہے اور اب یہ میرے پاس ہے۔ اگر تم مجھے سونے کی مقدار بتاؤ تو میں سونا تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح سلیم کو اس کا کھویا ہوا خزانہ مل گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی رائے اور مشورہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے۔